سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اور کہا فرعون نے، یا حامان اے حامان، ابنی لی بناؤ میرے لیے، صرحن ایک بلند عمارت، لعلی شاید، ابلغ الاسباب کہ میں آسمان کے راستے جان سکوں، اسباب السماواتی آسمان کے راستے، فاطلع پس تاکہ میں دیکھ سکوں، الہ موسیٰ موسیٰ کے خدا کو، وانی لأظنہ کاذبا اور میرا یقینی گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والعیاذ باللہ جھوٹے ہیں۔ وکذالک اور یوں ہی، زینا ہم نے مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، لفرعون فرعون کی نگاہ میں، سوء عملہ اس کے برے عمل کو، وصد عن السبیل اور ہدایت کے راستے سے روک دیا، وما کید فرعون فرعون کے مکر نہیں تھے، الا فی تباب مگر سب ناکام ہونے والے۔ اچھا، اس آیہ دونوں آیات میں فرعون کی ایک بات کا تذکرہ ہے۔ حامان یہ فرعون کا وزیر تھا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، نہ یہ اسرائیلی تھا نہ یہ قبطی تھا، یعنی نہ یہ قوم فرعون کا بندہ تھا نہ یہ جناب موسیٰ کی قوم کا بندہ تھا، یہ ایک تیسرا انسان تھا، اور یہ فرعون کا وزیر خاص تھا۔ اس نے ایک دن فرعون نے حامان کو کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، اور عمارت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ میں اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف جانے والے راستے دیکھ سکوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا عمارت بنائی گئی یا نہیں بنائی گئی؟ اس پر مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن امام جریر وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حامان نے اس کے لیے ایک قلعہ نما بلند عمارت تعمیر کروائی، اور یہ فرعون اس کے اوپر چڑھا، اور چڑھ کر اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکے، اور خدا کی قدرت، آسمان سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئے۔ یہ تیر اوپر پھینکتا تھا، واپس آتے تو ان کے ساتھ خون لگا ہوتا تھا۔ اس نے جشن منایا کہ میں نے تو موسیٰ کے رب کو قتل کر دیا، قصہ تمام ہو گیا۔ یہ علامہ ابن جریر کا قول ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اس آیہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ اس نے صرف اپنی قوم کو ایک وہم دیا تھا کہ میں ایک بلند قبہ بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا نہیں۔ کیوں؟ امام راضی اس پر دلیل یہ دیتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں ہر صاحب عقل اور صاحب شعور یہ جانتا ہے کہ بلند سے بلند، کائنات کے سب سے بلند پہاڑ پر بھی اگر چڑھا جائے نا تو وہاں کی چوٹی سے آسمان اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا زمین سے نظر آتا ہے۔ لہذا کوئی فاقر العقل، کوئی مجنون ہی اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں ایک بلند عمارت ایسی بناؤں کہ جس سے میں آسمان پر چڑھ جاؤں۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس نے صرف اپنی قوم کو ایک تسلی دی تھی، اس نے عمارت بنائی نہیں فرعون نے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کے دو ارادے تھے۔
اس نے جو حامان کو کہا نا کہ عمارت بنا، وہ کہتے ہیں وہ اصل میں یہ چاہتا تھا کہ ایک عمارت ایسی بنا کہ جس کے اندر آلات رصد ہوں، اور میں ان آلات رصد کے ذریعے ستاروں کے حال معلوم کر سکوں، اور ستاروں کے حالوں سے میں حوادثات جو زمین پر رونما ہوتے ہیں ان سے جان سکوں کہ آیا واقعہ اللہ نے آسمان سے کوئی نبی بھیجا ہے، اور موسیٰ کی صداقت کا مجھے یقین ہو سکے۔ آلات رصد کے ذریعے ایک اس کا منصوبہ یہ تھا، دوسرا منصوبہ اس کا یہ تھا عمارت بنا کر وہ اصل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے قول کو فاسد کرنا چاہتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قول کیا تھا کہ آپ آسمان کی خبریں دیتے تھے، اب وہ کہتا تھا ایک بلند عمارت بناؤ اور اس عمارت پر چڑھ کر میں دیکھوں آیا آسمان کی طرف جانے کا کوئی راستہ ہے، اگر راستہ ہے تو پھر موسیٰ سچا ہے، اور اگر آسمان کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر یقینی بات ہے انہ لازم کاذبا، مجھے یقین ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ آسمان کی طرف جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے دو منصوبے تھے، اس لیے مفسرین کرام کسی فیصلے پر پہنچے بغیر یہ دونوں اپنی اپنی آرائیں قائم کرتے ہیں کہ اس نے عمارت نہیں بنائی تھی، یہ اس کا صرف ایک وہم اور گمان تھا کہ میں ایک ایسی عمارت، کیوں کہ وہ بھی جانتا تھا اور حقائق بھی یہی تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نے آواز کے ذریعے خدا کو جانا ہے، یہ بات تو جناب موسیٰ نے کبھی کی نہیں تھی کہ میں نے حواس کے ذریعے خدا کو جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے عقلی دلائل پیش کیے تھے، حواس کی تو بات ہی نہیں کی تھی نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اللہ کو جو نا وہ ٹچ کر کے اللہ کو میں نے ٹو کر دیکھا اللہ ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تو کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے وجود باری تعالیٰ دیکھا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نے سونگ کر اپنے رب کو جانا ہے، یا میں نے اپنے رب کو چک کر جانا ہے، یعنی حواس کی کوئی بات موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور واجب الوجود پر جو دلائل دیے تھے وہ عقلی دلائل تھے، اور دوسرا ان دلائل کی صداقت کے لیے جناب موسیٰ نے معجزات پیش کیے تھے اور اسے چیلنج کیا تھا کہ یہ میرے معجزات ہیں، اگر واقعی ہی تو سچا رب ہے تو میرے معجزات کی کاٹ لا، اور اگر کاٹ نہیں لا سکتا تو ایک انسان کے اختیار میں اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر مان کہ میرے پیچھے کوئی طاقت ہے۔ اب ایک انسان کے وجود میں 10 سے 12 لیٹر جانا وہ ڈاکٹری کہتی ہے کہ 10 سے 12 لیٹر پانی ہوتا ہے ایک دم، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے آقا نے کیا کیا، اپنا دست مبارک تھوڑے سے پانی میں رکھا، 1400 صحابہ نے پانی پیا، 1400 صحابہ کی سواریوں نے پانی پیا، 1400 صحابہ نے اپنے برتن بھرے، وضو کیا، اور پانی انگلیوں سے پھر بھی بہہ رہا تھا۔ تو اتنا پانی ایک وجود میں تو ممکن نہیں ہے نا، اب اس کی کاٹ لا مان جائیں گے۔ اب ایک 2 کلو کا پتھر ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو زمین پر رکھتے ہیں، اس پر آسا مارتے ہیں تو اس سے 12 چشمے نکلتے ہیں، اور 12 چشموں سے کتنے لوگ پانی پیتے ہیں؟ 4 لاکھ لوگ پانی پیتے ہیں۔ اور ایک 2 کلو کے پتھر میں اتنا پانی کہاں سے؟ اور پھر جناب موسیٰ کا جب جی جاتا ہے اسی پتھر کو اٹھاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتا ہے، اسے اپنے تھیلے میں ڈال کر پھر چل پڑتے ہیں۔ 40 سال میدان تھی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ٹھہرائے رکھا، آسمان سے 2 ٹائم من و سلوا آتا، دسترخوان آتا آسمان سے، سجے ہوئے ہوتے اوپر کھانے، قوم کھانا کھاتی، نہ برتن دھونے پڑتے نہ کچھ اور کرنا پڑتا، پھر ملائکہ وہی دسترخوان اٹھاتے آسمانوں پر لے جاتے۔ اور یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں، 40 سال کی کہانی ہے میدان تھی میں۔ اچھا، جو بچے پیدا ہوئے پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے ان کے جسم پر لباس ہوتے، بچے بڑے ہوتے لباس خود بخود بڑا ہونا شروع ہو جاتا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا لباس بڑا ہو رہا ہے۔
40 सालों में एक मरतबा भी लिबास पुराना नहीं हुआ, ना बोसीदा हुआ, ना मैला हुआ, ना उसमें कोई मैल आई किसी का भी। हालांकि वो मैदान कोई ऐसा तो नहीं था कि जहां आप कहें कि संगे मरमर लगा हुआ था, आसपास दीवारें थी, गर्दो गबार नहीं आती थी। वो तो चिटियल मैदान था और उसमें मट्टी और रेत था, मैदानें थी और मट्टी और रेत पर कौम बैठी है, लेकिन कपड़े पुराने नहीं हो रहे, ना पोसीदा हो रहे, ना नहाने की जरूरत पड़ रही है, ना 40 सालों में किसी के सर में कोई जू पड़ी, ना जिस्म पर कोई मैल का जर्रा आया। तो इनकी काट करके दिखा। और अगर तू इनकी काट नहीं कर सकता तो फिर मान के पीछे कोई कुदरत है जो मूसा की जो ना वो मदद कर रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मोजिज़ात के जरिए उसे अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलाइल दिए थे और वो बेवकूफ़ हवास की तरफ भागा कि मैं तो आसमान पर चढ़कर देखना चाहता हूँ मूसा का कोई रब, टटोलना चाहता हूँ मूसा का कोई रब, मैं सूंघना चाहता हूँ कि मूसा का कोई रब है। वो हवास की बात कर रहा है और अल्लाह के नबी उसके सामने अकली दलाइल और मोजिज़ात पेश कर रहे हैं। तो इसलिए उसने हामान को कहा मेरे लिए एक ऐसी बुलंद इमारत बना कि जिस इमारत पर चढ़कर मैं आसमान के रास्ते देख सकूं और उन रास्तों से मैं जान सकूं कि कोई मूसा का रब है। और अगर मैं नहीं देख सकता तो इसका मतलब यह है कि फिर मूसा अलियाज़ुबिल्लाह झूठा है। अब इसका माना तो हरगिज़ ये नहीं ना होगा कि आप जो अल्लाह को ना देख सके वो कहे कि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह ताला अपने वजूद की रुयत से नहीं, अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियों से दिखाई देता है। नज़ाम शम्स व कमर बता रहा है कि कोई अल्लाह है, दरियाओं की रवानी बता रही है कि कोई अल्लाह है, आसमान का रोना बता रहा है कि कोई अल्लाह है, हवाओं का चलना बता रहा है कि कोई अल्लाह है, हमारे अपने वजूद का निज़ाम बता रहा है कि कोई अल्लाह है, हमारे दिल की धड़कन बताती है कि कोई अल्लाह है और हमारी ज़ुबान से निकलने वाली रंग बिरंगी बोलियां बताती हैं कि कोई अल्लाह है। खुदा की ज़ात पर तो अकली दलाइल है, इसलिए हवास की कहानी नहीं है, ये अकली दलाइल की कहानी है। और अकली दलाइल बताते हैं कि कोई एक ज़ात है जो इस निज़ाम कुदरत को चला रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह